بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد فرائض کے بعد سب سے اہم ترین نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی میں نقل فرمایا ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض تھی۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، اور وہ چھٹی نماز جو ہے وہ تہجد کی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے رات کو نماز پڑھا کیجئے، یا تو پوری، شروع میں تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا کہ ساری رات نماز پڑھا کیجئے مگر تھوڑا حصہ سونے کے لیے، پھر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ نہیں، آپ آدھی رات کو نماز پڑھا کیجئے، آدھی رات کو آرام فرمایا کیجئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے معاملہ، لیکن امت کے حق میں بھی یہ نماز اگرچہ فرض تو نہیں لیکن بے انتہا، یعنی جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے، جو فوائد اور جو فضائل اور جو برکات اس نماز میں اللہ نے عطا فرمائی ہے اس امت کو، وہ بہت بیش بہا ہے، بہت بیش بہا۔ عام طور پر سال کے دوران تو ممکن نہیں رہتا کمزور ایمان والوں کے لیے کہ وہ تہجد کی پابندی کر سکیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ایک گولڈن چانس ہوتا ہے اس بارے میں کہ آدمی جو ہے اس پورے ماہ مبارک میں تہجد کی پابندی کر لے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تعداد روایت کی گئی ہے، 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 8 بھی ہیں اور 12 بھی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق رات کو کچھ قیام کیا کیجئے رمضان المبارک میں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیا سو کر اٹھنے پر ادا ہوتی ہے، یعنی سوئے بغیر تہجد نہیں ہوتی؟ تو اس میں جو اصل سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوتے تھے، آرام فرماتے تھے عشاء کے بعد، پھر اٹھ جاتے تھے، اور رات کا ایک طویل حصہ یعنی ایک معتدل حصہ، کنسیڈریبل حصہ جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے، اور فجر شروع ہونے سے پہلے دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ تو یہ تو اصل سنت طریقہ کار ہے تہجد کا، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے مسئلہ، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سو کر اٹھ کر جو نماز ادا کی جائے وہی تہجد ہے۔ وہ تہجد ہے، اصل سنت کے مطابق ہے، حضور کا اصل طریقہ یہی ہے کہ حضور پہلے آرام فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں سویا اور دیر سے سو رہا ہے، ہمارے ہاں جیسے کہ آج کل رواج دیر سے ہی سونے کا ہے لوگوں کا، اور وہ نماز پڑھ کر سوتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے 1 بجے، 1:30 بجے، 2:45، 3 بجے کہ میں جو ہے یہ تہجد کی نیت سے پڑھتا ہوں، تو یہ بھی تہجد ہی سمجھی جائے گی اور تہجد ہی ادا ہوگی۔ گو کہ اس کا وہ طریقہ کار تو نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی تہجد ہی کہا جائے گا۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص سو جائے اور پڑھے ہی نہ، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی اب جب میں سو گیا ہوں، میں اٹھ نہیں سکا تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ کر سو جائے اور بعد میں سو جائے اور پہلے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی تہجد کا ثواب حاصل ہوگا۔ بڑی مبارک راتیں ہیں، ان کو تول تول کر استعمال کیا جائے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، سحری سے پہلے کا 1 گھنٹہ یا سحری والا گھنٹہ، اور اسی طریقے سے افطاری والا گھنٹہ۔ تو یہ دونوں گھنٹے جو ہے انتہائی قیمتی ہیں اللہ سے مناجات کے لیے،
اور اس میں شروع والے میں خاص طور پر تہجد کی پابندی. اور لوگ نا ہر چیز کو آج کل بڑا ایک ذہن میں ہوا بنا لیتے ہیں، اور بناتے تو فکر کی وجہ سے ہیں، لیکن فکر کی بات نہیں کہ جی اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر کیا پڑھیں، کون سی صورت پڑھیں. تہجد قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل، حضور تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، ہمیں تو اتنا قرآن یاد نہیں ہے. بھئی آپ کو جتنا یاد ہے، اگر سورہ اخلاص بھی آپ کو یاد ہے اور آخری 3 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص بھی آپ کو یاد ہے، تو یہ بھی اگر آپ اپنے یاد ہونے کے مطابق جتنا قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہے پڑھیں گے، وہ تہجد ہی ادا ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ قیام اللیل میں تھوڑا سا لمبا کھڑا ہوا جاتا ہے، سجود اور رکوع لمبے کیے جاتے ہیں، اور تھوڑا سا جو ہے اس کو طویل کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے حساب سے طویل کر لیں، ہلکا ہلکا پڑھیں، جتنا آپ کو یاد ہو. کوئی بڑی صورت یاد ہو آپ اپنے حساب سے کر لیں. اگر قرآن مجید کے آپ حافظ نہیں، اور اکثر لوگ حافظ نہیں ہوتے، تو آپ اپنے حساب سے اس کو طویل کر لیں، رکوع لمبا کر لیں، سجدے کو لمبا کر لیں، قیام کو جو ہے جتنا ہو سکے جو یاد ہو اس میں لمبا کر لیں، تشہد کو جو ہے آہستہ آہستہ پڑھ کر تھوڑا سا لمبا کر لیں. تو یہ آپ کا لمبا کرنا نماز کا صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کی حیثیت سے ہو جائے. اللہ سے دعا ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.